اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ بارش کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو بارہا نمازی جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پابند ہوتے ہیں، اب اگر راستے میں چلتے کپڑوں پر اگر کچھ اس کیچڑ کے کچھ چھینٹے آ جائیں تو اس میں وسوسہ ہوتا ہے کہ جناب میرے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ تو یہ اس کا مسئلہ بھی سنیے کہ راستے کی کیچڑ چاہے بارش کی ہو یا کوئی اور ہو پاک ہے، جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو۔ تو اگر پاؤں یا کپڑے میں لگی اور بے دھوئے نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ تو ہمارے چلنے کا بھی انداز اس میں ذرا محتاط ہونا چاہیے کہ بعض اوقات وہ ایسے چلتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کیچڑ ہے، تو پیر جما کر چلیں، ایسے چپل استعمال کریں جس سے وہ چھینٹے نہ اڑیں۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات جو ہے وہ سیکھنے پڑیں گے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری بہاریں اور ساری برکتیں لوٹ سکیں گے۔ سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چھینٹے اڑ کر کپڑے پر پڑی، کپڑا نجس نہیں ہوا، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ بعض اوقات کتا ٹکرا جاتا ہے بدن سے تو وسوسہ ہوتا ہے کہ یار کتا ٹکرا گیا، اب کیا کرے، اب تو میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ تو سنیے، کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، بدن اور کپڑا پاک ہے، ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، اس کا لعاب لگے تو وہ ناپاک ہے۔ کتا وغیرہ کسی ایسے جانور مثلا سور، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ، دوسرے درندوں میں سے کسی نے جس کا لعاب ناپاک ہے آٹے میں منہ ڈالا تو اگر وہ گندا ہوا تھا آٹا تو جہاں اس کا منہ پڑا اس حصے کو الگ کر دے، باقی پاک ہے۔ اور سوکھا تھا تو جتنا تر ہوا وہ ناپاک ہے، باقی پاک ہے۔ بلی گھروں میں ہوتی ہے، اب بلی اگر منہ ڈال دے تو کیا کریں؟ سنیے، گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی وغیرہ کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اور امیر اہل سنت اس میں بھی تربیت فرماتے ہیں کہ رات جب سوئیں تو بالخصوص اپنے برتن وغیرہ ڈھانک کر رکھیں، ڈھانکنے کی چیز نہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی کوئی چیز اس کے اوپر رکھ دیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو بڑا ہی دل خراش واقعات ہو جاتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں ہی ایک میاں بیوی اپنی 3 چھوٹی چھوٹی مدنی منیوں کو اپنی پڑوسن یا عزیزہ کے گھر چھوڑ کر دونوں میاں بیوی حج کے لیے گئے۔ حج سے قبل ہی یکایک تینوں مدنی منیاں ایک ساتھ موت کی نیند سو گئیں۔ اب کوہرام مچ گیا، ماں باپ حج کے بغیر ہی روتے دھوتے مکے سے واپس آ گئے۔ تحقیق کرنے پر انکشاف ہوا کہ دودھ کھلا ہوا رکھا تھا، اس میں چپکلی گر کر مر گئی، اور وہی دودھ بچیوں نے پیا اور زہر کے اثر سے یہ المیہ پیش آیا۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے اگر چپکلی مشروب میں مر کر پھٹ جائے تو 100 آدمیوں کے لیے اس کا زہر کافی ہے۔ اب ہم اپنے گھروں کا حال دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں کون ڈھکتا ہے، کون احتیاط کرتا ہے؟ تو احتیاط، محتاط آدمی، امیر اہل سنت کا جملہ ہے، محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔